اسپین کو یاد کر لیجئے، یہ حاضر کا واقعہ ہے اسپین کا، زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اسپین کا تو بہت 500 سال تک حکومت رہی مسلمانوں کی۔ کیسے ہوئی؟ اسپین تو عیسائیوں کا ملک تھا، 500 لوگوں کو قیدی بنایا۔ اب یہ سوال یہ ہوا کہ انہیں رکھا کہاں جائے؟ تاریخ تو مسلمانوں کی یہ ہے کہ نہ جہاں رکھا جائے گا مسلمان وہاں سے چھڑا لے جائے گا، تو کہا ایسی جگہ رکھو جہاں تک مسلمان کو پہنچنے میں ہمارے کئی ملکوں سے گزرنا پڑے اور یہ ممکن نہ ہو۔ تو کہاں رکھا؟ سب سے پیچھے کیا ہے؟ اسپین ہے۔ تو خیال آیا کہ سب سے پیچھے لے آ کے ان کو رکھو تاکہ وہاں مسلمان پہنچ ہی نہ سکے، مسلمان پہنچ ہی نہ سکے۔ وہ قیدی بنا کر 500 افراد کا وہ قافلہ جب سمندر کے راستے سے ساحل پر اتارا گیا تو ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، شاہراہ پر ان کو پیدل چلایا جا رہا ہے، فوج کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے اسپین میں پھیل گئی، پورا اسپین گھروں سے نکل کر آ گیا۔ اور لیکن وہ جو قیدی تھے ان کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ مست محلست، نہ چہرے پہ تفکرات کے آثار، نہ غم کی کوئی نشانی، نہ اجنبیت ہے، نہ غیریت ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ مر جانے اور مٹ جانے کا کوئی غم ہے، کوئی نہیں۔ بالکل بے فکری سے ایک مست انداز میں شاہراہ اسپین پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھیے نظام قدرت، دیکھیے قید کرنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں۔ رب نے ان غازیوں کے لیے کیا انتظام کیا؟ سارے اسپینیوں کو گھر سے نکال دیا اور سارے اسپینی شاہراہ کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہو گئے، ان لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی دیکھنے کے لیے آ گئے کہ آخر یہ مسلمان کون ہے جس روم سے پوری دنیا ڈرتی تھی، آج وہ روم ان مسلمانوں سے کانپ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ان غازیان اسلام کو اسپین کی ساری عوام شاہراہ کے دونوں کناروں پر کھڑی گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر رب کے اس فضل پر بہت خوش ہوا کہ مولا تو کیسا قریب ہے، جو تیری راہ میں تیری رضا کے لیے نکلتا ہے، تو اس کی عزت افزائی کس کس انداز میں کرتا ہے، تو فضل کس کس انداز میں کرتا ہے۔ ارے تو غیر ملک میں، اجنبی ملک میں، قیدی کی حالت میں بھی غیروں سے استقبال کروا لیتا ہے، غیروں سے عزت افزائی کروا لیتا ہے۔ مولا تو کیسا کریم ہے کہ جو تیری رضا کے لیے تیری راہ میں نکلتا ہے تو اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اسپین پورا نکل آیا میرے پیارے، دونوں کناروں پر سارے اسپین کی آبادی کھڑی ہے، حیرت سے دیکھ رہی ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ قید ہیں، ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، لیکن ان کے چہرے پر تفکرات کا احساس نہیں ہے، نہ اضمحلال ہے۔ بتائیے میں آپ کی کیا خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے آپ میری کوئی خواہش پوری نہ کیجیے، بس ایک کام کر دیجیے، ہم لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، پانی کا انتظام کر دیجیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، پانی کا انتظام کر دیجیے، بس ہم کو یہی آپ سے چاہیے۔ اگر اتنا آپ ہمارا فیور کر دیں، اتنی ہیلپ کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جیلر سن کے حیرت زدہ رہ گیا، ایسی حالت میں تو لوگ کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، بھوکے ہیں تو روٹی چاہیے، پیاسے ہیں تو پانی چاہیے، یہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی احسان لینا نہیں چاہتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں وضو کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کچھ پانی کا انتظام ہو تو کر دیجیے۔ جیلر ہی بڑا حیرت میں ہو گیا، کہا یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم جب اللہ کی حضور پریئر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھ منہ کو دھوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے۔ جیلر نے آرڈر کیا، پانی لایا گیا۔ اب وہ